نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، پچھلے 2 دنوں سے مفتی سمر عباس اتاری صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور بعض لوگ اس ویڈیو کے بعد ان کے اوپر 295 کا مقدمہ درج کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پاکستان کے اندر 295 گستاخی رسول پر عائد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدمہ ہے اگر کوئی شخص نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ان کے اوپر جو ہے وہ 295 نافذ کی جاتی ہے اور اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے، اسلامی تقاضوں کے مطابق بھی اور آئین پاکستان کے مطابق بھی۔ تو جو سمر عباس اتاری صاحب ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے، لیکن اس حدیث میں ان کے الفاظ جو ہیں وہ غیر مناسب تھے۔ اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ غیر مناسب تھے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ وہ صحیح حدیث کیا ہے اور پھر سمر عباس اتاری صاحب نے اس کو کس طرح سے بیان کیا۔ وہ حدیث مشکات المصائب میں حدیث نمبر 57 ہے اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس مترد بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس کی طرف جاتی ہو اور کبھی اس کی طرف جاتی ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور مشکات المصائب حدیث نمبر 57 کے اندر موجود ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرف ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو مفتی اتاری صاحب ہیں، سمر اتاری صاحب، انہوں نے یہاں پر اضافہ کیا ہے لفظ چسکے کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے۔ یعنی وہ انہوں نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا، نعوذ باللہ ہم کرنا نہیں چاہتے، کہ جو بکری ہے وہ چسکا لینے کے لیے کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے۔ میرے نزدیک یہ غیر مناسب لفظ ہے، اس کو کسی صورت بھی نہیں جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو ہو بہو جو ہے اسی طرح بیان کرنا چاہیے، اور اگر اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے تو مفہوم میں جو آپ کو سمجھ آیا آپ وہ بتا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بھی حدیث جو ہے وہ کسی بھی جید علماء کرام اور مفتی اعظم جو ہوتے ہیں ان سے پوچھے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ایک لفظ چسکا ہے انہوں نے وہ ایڈ کیا کہ بکری چسکا لینے کے لیے کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور ایک دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث چھڑکی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر ان سے، اور ان کے اوپر 295 عائد کی جائے اور ان کو جو ہے انہی گستاخوں کی طرح جو اس وقت 400 قیدی جو اس وقت گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کو شامل کیا جائے۔ یہاں پر خاص طور پر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کلپ بھی ریکارڈ کروایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اگر اس کو بھی اسی طرح سزا ملنی چاہیے یا باقی 400 افراد کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میرا تو پہلا اختلاف انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ ہے کہ اگر انہوں نے کی ہے، ان کا تمام تر جو فیصلہ ہے وہ عدالتیں کریں گی، جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے علماء کرام کی جانب سے وہ فیصلہ کرے گی، اور اس کی وجہ سے وہ 400 افراد جن کے اوپر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ گستاخی رسول ہیں ان کو کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے یا ان کے ساتھ نرمی کس بنیاد پر کی جا سکتی ہے۔ ایک تو انجینئر محمد علی مرزا ٹھیک ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں مفتی سمر عباس اتاری صاحب کے بارے میں کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے یا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے یا ان کا جملہ کس بنیاد پہ لیا جا سکتا ہے یا وہ کس معنی میں لیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہنا کہ باقی 400 گستاخی رسول جو افراد ہیں ان کو چھوڑا جائے، یہ نہایت گھٹیا جو ہے ان کی ایک سجیشن تھی یا مشورہ کہہ لیں، نہایت گھٹیا اور غلیظ تھا کہ جن لوگوں کے اوپر ناموس رسالت کے خلاف بات کرنے پر مقدمات درج ہیں اور وہ ثابت ہو چکے ہیں اور وہ جیلوں کے اندر اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں، تو ان کو کیوں چھوڑا جائے یا ان کو کیوں ریلیف دیا جائے؟ اس طرح تو ہر کوئی اٹھ کر جو ہے نعوذ باللہ اس طرح کی غلط بات کر سکتا ہے۔ تو سارا جو معاملہ ہے وہ اس پر اب آپ لوگ اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے دیں کہ مفتی سمر عباس اتاری جو اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے مایہ عالم دین سمجھے جاتے ہیں، جو مختلف جگہوں پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ڈیفینڈ بھی کرتے
کرتے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی تو ماننی پڑے گی کہ آپ ایک ایڈیشنل ورڈ حدیث کے ساتھ نہیں لگا سکتے، وہ چاہے اہل سنت والجماعت کا عالم دین ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کے ساتھ کوئی ایڈیشنل ورڈ یوز کرتا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا بھی ملنی چاہیے، اور کس نوعیت کی سزا ہے یہ پھر ان کی اس جملے کی بنیاد پر جو ہے وہ علماء کرام ڈیسائیڈ کریں، عدالت ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن ان کو یہاں پر جو ہے رجوع کرنا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے، پھر ان کا کیسز بھی چلنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک جو ہے ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے اور کارروائی چلنی چاہیے، وہ چاہے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کیس بننا چاہیے، اور بعد میں جو ہے وہ علماء کرام اور کورٹ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کس ارادے کے ساتھ کس طرح وہ اپنی وضاحت آ کر بیان کریں، اور اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ آ کر رجوع کریں اور پوری قوم کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ معافی طلب کریں، تاکہ جو ہے اگر ان سے انجانے میں یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو اس بات کا معلوم نہیں تھا، یا کسی کتب کے اندر انہوں نے یہ ایکسٹرا ورڈ جو ہے یہ پڑھا ہوگا تو وہ وہاں پر اپنے دلائل دے سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کیس لازمی چلنا چاہیے۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا ان کے اوپر کیسز جو ہے اس متعلق کیس چلنا چاہیے یا نہیں۔